یعنی عزیز وہ ہوتا ہے جو دو سے کم راوی نقل نہ کرے. کیا بولو؟ اور اس کی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا وجود کم ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بنا رہے ہو. جس کا وجود کم ہے یا لکونی عزن اجزا اے قویا بمجیء من طریق اخری، یعنی اس کی تائید دوسرے سے ہو گئی ہے. ایک شخص جو سے درجہ معزز پہنچ جائے، یعنی تھوڑا اونچا ہو جائے. کیا ہو جائے؟ دیکھیے کہتے ہیں بڑا فلانا بڑا معزز آدمی ہے، کیا اس کا مقام تھوڑا اونچا ہے. کلیم اللہ آتا ہے تو لوگ کھڑے ہوتے، بھائی کون ہے کلیم اللہ ہے؟ ہاں بھائی پوچھو کلیم اللہ کتنے گھر پتا ہے؟ کراچی کی بہت سے ہوٹلوں کا مالک ہے. کیا کتنے ہوٹلوں کے مالک ہو؟ دو. چائے کھانا ہوتا ہے صرف 6 روز میں. تو اپنے حد سے بڑھنا نیچے درجے سے بڑھنے کا نام ہوتا ہے. 1 درجہ ہو، 2 درجے ہو، 3 درجے ہو. سمجھ گئے جی؟ تو ولیس شرطا للصحیح خلاف لمن زعمه ابو علی جبئی من المعتزلہ، اور کسی روایت کی صحیح قرار دینے کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ 2 درجے ہوں. البتہ معتزلہ کے ایک عالم محدث ابو علی جبئی نے اس کو شرط رکھا ہے. وَإِلَى يُؤْمِ كَلَامُ الْحَاكِمِ ابی عبداللہ فی علوم الحدیث. اصول حدیث میں حاکم کی کتاب ہے جس کا نام علوم حدیث رکھا گیا ہے. اس سے بھی ایک اندازہ ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اس نے یہ کہا تھا کہ صحیح وہ روایت ہوگی ان یرویہ الصحابی، کہ وہ روایت کرے ایسے صحابی جس سے جہالت کا نام ختم ہو جائے. بھائی منع کے 2 نقل کرے. کیا نقل کرے؟ ایک ہوتا ہے تو مجہول ہوتا ہے، جب 2 ہو جائے تو بس اس کی جہالت ختم ہو گئی. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ 2 شرط ہے. کیا بولو؟ کس کے لیے شرط ہے؟ صحیح کے لیے. اور جو بھائی باقی جمہور محدثین کے لیے 2 کا تعداد شرط نہیں قرار دیتے ہیں. ثم يتداول الحدیث الى وقتها، جیسا کہ پھر اس کے بعد مشہور ہو جائے اور شامل ہوتا رہے، لوگوں کو پہنچتا رہے ہمارے دور تک، ایسا جیسا کہ شہادت پر شہادت. کیا بولو؟ شہادت پر شہادت کیسا ہوتا ہے؟ ہاں یعنی 2 آدمی کے سامنے کوئی بات ہو جائے، پھر وہ اسی پر شہادت دے کہ یہ بات ہمارے سامنے ہو چکی ہے. کیا یہ خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے ہوئی ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ کسی اور شہادت کا ہے. ایک گواہی دینے والے پر دوسری گواہی. یہ سب جگہ کہیں معتبر ہے کہیں معتبر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پاکستانی عدالت میں شاید شہادت پر شہادت معتبر نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہاں. تو شہادت کے لیے خود حاضر ہونا ضروری ہے. وَصَرَّحَ قاضی ابو بکر بن عربی فی شرح البخاری بأن ذلك شرط البخاری. امام بخاری نے شرط رکھا تھا کہ 2 کا ہونا ضروری ہے. اس نے تصریح کی ہے. وَجَابَ عَمَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ. اس پر بعض لوگوں نے جوابات دیے ہیں لیکن اس میں نظر ہے اور اس میں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کیا یہ علقمہ نے نقل کیے. ایک آدمی ہے. کس سے نقل کی؟ عمر فاروق سے. راوی کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ. کتنے بڑے صحابی. لیکن روایت خبر واحد ہے. کیا بولو؟ خبر واحد ہے. ایک آدمی نقل کیے. کس نے؟ وہ تو صحابی ہے نا. اس سے کس نقل کیے؟ علقمہ نے. تابعی ہے. قال قلنا قد خطب بعمر على المنبر بحضرت الصحابہ فلولا انهم يعرفون ولا انكروه. یعنی اس میں کہا جاتا ہے کہ نقل تو ایک نے کی ہے لیکن اس کی تھوڑا سا عزت بہیمانہ بڑی ہے کہ یہ روایت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ کہاں پہ بیان ہوا تھا؟
ممبر پر بیان کیا تھا، اور بہت سارے صحابہ تھے، اگر یہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو کیا کر لیتا؟ یہ آپ لوگوں نے اصول حسامی اور دوسری کتابوں میں پڑھا ہے کہ بعض اوقات کسی مسئلے پر اجماع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجماع سکوتی کیا چیز ہے؟ یعنی بہت سارے صحابہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے ایک بات ہو جائے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوں، تو یہ ہر جگہ وہ نہیں ہوتا ہے. میں کبھی کبھی اس کو کہتا بھی ہوں، کیا کہتے ہیں اس کے مصلحت. کیا شریعت میں مصلحت کی گنجائش نہیں ہے؟ ہاں، مصلحت سودا بازی کا دوسرا نام مصلحت ہے. کیا بزدلی تو اس لیے نہ کہیں کہ میں نے کہا کہ اور باتیں ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ یوں کہہ دے کہ بزدلی کا سودا بازی کا دوسرا نام مصلحت ہے. آج کے دور میں صحابہ میں یہ بات نہیں تھی. ان کے سامنے اگر کوئی بات ہوتی فوراً کیا کر لیتے؟ ٹوکتے. عبداللہ بن عمر کا واقعہ کس کا ہو گیا؟ جب ایک مسجد میں آئے، نبینا ہو گئے تھے، مجاہد حبیب صاحب تھے، تو وہاں حلقہ بنا ہوا تھا اور لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا اخرج بنا من حاضر بدع. عبداللہ بن عمر تھے نا، کیا کہنے لگے؟ ہمیں اسی بدعت والوں مسجد سے نکالو. ابھی تو اللہ کے رسول کے شاگرد زندہ ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد زندہ ہیں اور انہیں نئے باتیں نکالی. کیا عبداللہ صحابی ہے یا تابعی ہے، اختلاف ہے اس میں. محتام میں دوسرے سمے میں ایک روایت آتا ہے مشہور، شاید مشکات میں تم لوگوں نے پڑھا ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضیلت وضو میں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جو ہے نا، لوگ آئیں گے میرے امتی کے چہرے وہ چمکتے ہوں گے اعضائے وضو. تو لوگ آئیں گے میرے سامنے، میں کوثر پہ کھڑا ہوگا اور لوگ آتے رہیں گے، فرشتے ان کو مجھ سے پیچھے دھکیلیں گے. کیا کر لیں گے؟ تو میں کہوں گا کہ ان کو قریب آنے دو، میرے پاس آنے دو، میری امتی ہے. چونکہ ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، ان سے میں پہچانوں گا کہ میرے صحابہ نے میرا امتی ہے. تو اس فرشتے کہیں گے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے انہم احدثوا بعدک، کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات جاری کی ہے. تو جب یہ کہا جائے گا کہ تو نے نئے طریقے بدعات جاری کی ہے، تو حضور فرمائیں گے فسوقا، اس کو مجھ سے دور ہٹاؤ. سمجھ گئے؟ بدعت بہت بری چیز ہے، دین میں خلل ڈالنے والی بات ہوتی ہے، دین کو مشکوک بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس لیے وہ اللہ کو پسند نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اور قیامت کے دن حضور کی حوض کوثر سے محروم کرنے والے طریقے ہیں. سمجھ گئے؟ تو وہ کہیں گے آپ ہٹاؤ، چلیں. تو خیر، فلولا انہم یعرفون انکروہ کذا قال. اور یہی وجہ ہے کہ اگر یہ کیا روایت صحیح نہ ہوتی تو اتنے کثیر تعداد جو تھے صحابہ موجود تھے، ان کو ضرور ان کو کیا کر لیتے؟ رد کر لیتے. رد کا نہ کرنا کیا ہو گیا اس کو؟ یار جاؤ بیٹھو پڑھو یار. وہ تو اس کے بعد لوگ نے پیچھا کیا ہے کہ اس سے لازم نہیں آتا کہ جب سارے خاموش ہو گئے تھے تو بس یہ خاموشی دلیل سمجھا. ہو سکتا ہے کہ اوروں سے سنا ہو. کیا اور سے کیا ہو؟ سنا ہو، اور ایک کو حجت نہ مانتا ہو. تو خیر یہ تو ہو سکتا والی بات ہے، ثبوت تو نہیں ہے نا. کیا ہو سکتا والی بات ہے نا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سکوت اختیار کیا اس لیے کہ بس اس پر اعتماد ہے. ہو سکتے نہیں ہو سکتے، اور ظاہر تائید یہ کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھو، جب دونوں احتمال موجود ہوں، کیا موجود ہوں، کسی ایک پر مزید کوئی حجت دلیل نہیں ہے، تو مقتضی حال اور ظاہر کی جو تائید کرتا ہوگا وہ اس کا دلیل ہوگا. کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا
ہاں تو ادھر یہ بھی احتمال ہے، لیکن دوسرے احتمال پر کوئی دلیل تو نہیں ہے نا. کیا؟ تو بس سماع اعتماد ہی ہم دلیل کرائیں گے. کیا کرا دیں گے؟ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یکون سمع من خیری وبان هذا رسول فی عمر. اگر ہم اس عمر میں مان بھی لیں گے تو کہ اس سے صرف القمانی نقل کی ہے، تو پھر تفرد محمد بن ابراہیم القما سے بھی ہے، پھر تفرد ابن سعید سے بھی ہے، علامہ و سید المعروف من المحدثین، جو محدثین نے خبر روایت کی تعریف کی ہے کہ واحد در واحد نقل کرتا رہے. کیا بولو؟ تو اس میں تفرد ہے. کیا بولو؟ اس سے ایک نقل کر رہا ہے، اسی بھی نقل کرنے والے کے، اسی بھی نقل کرنے والے کے الان آتے رہے، تو اس کو خبر روایت کہا گیا ہے. علامہ وقت ورد المطابعات لا یعتبر بها، اور بعض جگہ اس کے مطابعات آئیں گے، آ رہے ہیں. کیا بولو؟ لیکن اس کی کوئی خاص تائید نہیں کی گئی. وقت لا یسلم جواب فی غیر حدیث عمر. سمجھ گئے؟ سوال یہ ہے کہ پھر یہ جواب اگر کی جائے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کی اسی روایت میں آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے کسی اور سے سنی ہوگی، اور جگہ بھی تو یہ واحد الواحد نقل کرتے، ان میں کیا کہو گے؟ قانون ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلی ہوتا ہے. تو پھر ہر جگہ احتمال جاری نہیں ہوتا ہے. کیا؟ یہی ماننا پڑے گا کہ صحیح حدیث وہ ہوتا ہے جو خبر واحد ہو اور تفرد میں نقل میں تفرد ہو. تو شرط ایک سے زیادہ کا ہونا نہیں ہے، جیسے پہلے بتایا گیا کہ خبر صحیح کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت سند دو طریقوں سے ہو یا دو. سمجھ گئے؟ تعداد دو کا ضروری نہیں ہے، ایک کا بھی کافی ہوتا ہے. یہ ہے خلاصہ سبق. کیا ہے بولو؟ وقال ابن رشد. مختلف علماء کی رائے نقل کر لیتے ہیں. ابن رشد مالکی ہے، وہ کہتے ہیں وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي الْقَاضِي فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ الْبُخَارِيَّ اور حدیث مذکور بھی ہے. بس وہ کہتے ہیں یہ بات کافی ہے کہ جنہوں نے شرط رکھا ہے دو کا، جو آپ کے سامنے ایک روایت گزر گئی اور اس نے سب کو صحیح قرار دیا اور اس میں تعداد نہیں ہے. کیا نہیں بولو؟ تعداد نہیں ہے. وَدَّعَ ابن حبان نقیض دعواہ فقال ان روایت اثنین لا تیلا توجد اسرا. کہتے ہیں کہ وہ تو اس کا عکس کہا ہے اور کہا کہ دو اگر دو سے نقل کر لے آخر تک اس کی کوئی وجود نہیں ہے. قلت ان ارادہ ان روایت اثنین فقط لا توجد اسرا. صحابی صاحب کہتے ہیں کس نے کہا نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کیا مراد ہے. آپ کہتے ہیں کہ دو راویوں کا نقل دو سے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. آپ کا اس قول سے کیا مراد ہے؟ اگر کا مراد یہ ہے کہ بھائی بالکل اصل ہے نہیں فَإِنْ کے تو مانا جائے. اور مسرود العزیز الذی حررناها، اور جو ہم نے آپ کو عزیز کا مثال دی ہے فَمَوْجُودَةٌ، اور وہ تو موجود ہے. بھائی مانا کہ دو سے عقل نقل نہ کرے. کیا بولو؟ مثال ہم آپ کو بتا رہے ہیں. مثال ما رواه شیخان میں حدیث انس والبخاری من حدیث ابو ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده. یہ حدیث ہے، دو راوی نقل کی ہے، سند اس کی دو ہے. کیا بولو؟ کس کس سے نقل کی ہے؟ ایک جگہ انس سے نقل گئے، دوسری جگہ ابو ہریرہ سے نقل گئے. وروى انس ان قتادہ عبد العزیز بن صہیب، اور انس رضی اللہ تعالیٰ سے دو تابعی نقل کرتے ہیں، ان میں سے ایک قتادہ ہے اور دوسرا بولو عبد العزیز بن صہیب. ورواه عن قتادہ شعیب و سعید. دیکھو دو چلے آ رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ اور پھر قتادہ سے کس نے نقل کی؟ شعبہ. اور پھر ورواه عن عبد العزیز، اس سے کس نے نقل کی ہے؟ اسماعیل بن علیہ اور الوارث. ورواه عن کل جماعت، پھر کثیر در کثیر چلے آ رہے ہیں. کیا بولو؟ اگر کہتے اس کو دیکھنا چاہیں تو ایک روایت کو بخاری میں دیکھیں باب الایمان میں، اور دوسرے میں جو ہے نا کیا ہے روایت انس و مالک بن خادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم میں جو ہے نا صفحہ 93 پر حوالہ دیا ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے. دونوں جگہ موجود ہے اور دو در دو ہے. پہلی نراوی بھی دو ہیں، پھر بھی دو ہے، پھر بھی. تو آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ دو کا مثال موجود نہیں ہے، آپ کا حدیث کے ذخیرے پر اطلاع نہیں ہوگی. اور میں پہلے اسی بات پر بات کر چکا ہوں. بعض اوقات بڑے سے بڑا آدمی کوئی بات کر لیتا ہے لیکن اس تک وہاں تک رسائی نہیں ہوتی. کیا نہیں ہوتی؟ اس وقت ایسے وسائل نہیں ہوتے تھے کہ بس ایک منٹ میں کیا کر لو،
میسج اڑاؤ، کیا بولو، سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. نہیں، ایک بات کو دوسری جگہ پہنچنے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی تھی، وسائل نہیں ہوتے. کوفے کو خبر کیسے پہنچ جائے، یمن کو کیسے پہنچ جائے، مصر کو کیسے پہنچ جائے. تو یہ بات صحابہ سے کئی بار اوقات ائمہ سے، صحابہ سے کئی روایتیں ایک امام تک پہنچی ہوگی، دوسرے کو نہیں پہنچتی ہوگی، ایک صحابی کو پہنچتی ہوگی دوسرے کو. اور میں پہلی مثالی بھی بتا چکا ہوں، تو کہتے اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ بس کیا، بس یہ تو تھوڑا سا عبارت ہے، اس کو یاد کر لو اور پیچھے سے بھی دوہراؤ. آپ کے سامنے دو روایتیں کہ 3 ہو گئی، عزیز بھی ہوا، ہاں کیا بھی ہوا، مشہور کی تمام اقسام ہو گئے.